أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم ما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے چوتھے پارے کی سورہ آل عمران کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں ایمان والوں کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پر جان نہ دو، اور فرمایا کہ آپس میں متحد رہو، متفق رہو. اس کا ذریعہ یہ ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. پھر فرمایا آپس میں اتحاد قائم رہے. اس کے لیے دو شکلیں ہیں، دو شرطیں ہیں. ایک ہے تقوی اور دوسرے ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی اصلاح، اپنی اصلاح کے ساتھ اللہ کے بندوں کی اصلاح. امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، بھلائیوں کا حکم دیتے رہو
اور برائیوں سے خود بھی رکو اور اللہ کے بندوں کو روکو۔ ان آیات میں اس امت کی فضیلت کی جو بنیاد ہے اور سبب ہے اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ جتنے پیغمبروں کی امتیں دنیا میں آئی ہیں ان میں سب سے افضل اور اعلیٰ اور برتر مقام تمہیں حاصل ہے۔ یہ بات علم الہی میں پہلے سے طے تھی کہ آخری پیغمبر کی جو امت ہوگی وہ تمام امتوں سے افضل ہو۔ آخری پیغمبر تمام پیغمبروں سے افضل، آپ کی امت تمام امتوں سے افضل، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بتائی تھی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہارے بعد ایک ایسی امت پیدا کریں گے جو اچھے حالات میں ہماری تعریف کرے گی، شکر ادا کرے گی، اور پریشانی اور دقتوں اور مصائب و آلام میں صبر کرے گی۔ حالانکہ ان کے پاس نہ علم ہوگا اور نہ حلم ہوگا۔ انہوں نے پوچھا یہ کیسے ہوگا پھر؟ فرمایا میں ان کو اپنا علم میں سے علم عطا کروں گا اور اپنا حلم عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ جو مقام عطا فرمایا وہ اس لیے بھی ہے کہ اس امت کا جو مقتدا ہے اور پیشوا ہے وہ تمام نبیوں میں افضل اور اعلیٰ اور عرفہ ہیں، نبیوں کے امام ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب امام اعلیٰ ہے تو مقتدی بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جو کتاب عطا فرمائی ہے وہ کتاب تمام کتابوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، بلکہ ایسی کتاب ہے جو جہاں پہنچتی ہے اس کے اندر فضیلت پیدا کر دیتی۔ چنانچہ جس زبان میں نازل ہوئی وہ زبان تمام زبانوں سے افضل، اور جس مہینے میں نازل ہوئی وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس مہینے کے عشرے میں نازل ہوئی وہ عشرہ تمام عشروں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوئی وہ رات تمام راتوں سے افضل، اور جس فرشتے کے ذریعے سے نازل ہوئی وہ فرشتہ تمام فرشتوں سے افضل، اور جس امت کی رہبری کے لیے نازل ہوئی وہ امت تمام امتوں سے افضل، اور جس عبادت کا اس کو جز بنا دیا گیا وہ عبادت تمام عبادتوں میں سب سے افضل، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان میں سے قرآن کس کا جز ہے؟ نماز کا۔ زکوٰۃ بغیر قرآن پڑھے ہوئے ادا ہو جائے گی، حج بھی ادا ہو جائے گا، روزہ بھی ہو جائے گا، لیکن نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز تمام عبادتوں میں سب سے افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو نبی دیا وہ سب سے اعلیٰ، جو کتاب دی وہ سب سے اعلیٰ، جو شریعت عطا فرمائی ہے وہ شریعت تمام شریعتوں سے افضل بھی ہے، جامع بھی ہے، اور قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ صرف ایک قبیلے، ایک شہر، ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے، ساری کائنات کے لیے یہ کتاب کتاب ہدایت ہے۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی پر بڑا فضل فرمایا اور بڑا کرم فرمایا کہ دوسری امتوں کے مقابلے میں اس امت کی محنت کم ہے مگر ثواب زیادہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے سے عمل اور ثواب بہت بڑا، یہ خاص کرم اور فضل ہے
جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت پر فرمایا ہے۔ حالانکہ اس امت کی عمریں تمام نبیوں کی امتوں سے کم ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لوگوں کی زیادہ تر عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہو، بہت کم ایسے ہوں گے جو 100 کو پار کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان، اس کی سچائی ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو 100 سال کی عمر پاتے ہیں، 60 اور 70 سال کے درمیان لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ مگر اس کے باوجود عمر اگرچہ اللہ نے کم رکھی، مگر اللہ نے اس امت کی مدد فرمائی۔ کیسے؟ کہ عمل تھوڑا ہوگا مگر ثواب زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کے ذریعے سے اس امت کی مدد فرمائی، مکان کے ذریعے سے اللہ نے اس امت کی مدد فرمائی۔ مکان کے ذریعے سے مطلب مکان کی فضیلت سے اس کی عبادت میں فضیلت اور ثواب بڑھ جائے گا۔ کہ گھر میں پڑھو گے تو ایک نماز کا ثواب، اگر مسجد میں آ گئے، مسجد کیا ہے؟ مکان ہے، جگہ ہے، تو ثواب بڑھ گیا 27 گنا۔ اگر پہنچ گئے جامع مسجد میں تو 500 نمازوں کے برابر۔ اگر پہنچ گئے بیت المقدس میں، مسجد اقصیٰ میں، تو یہی ایک نماز ہے مگر 1000 نمازوں کے برابر۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، کرم فرمایا، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آپ کی مبارک مسجد میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرما دی، تو ایک ہی نماز ہے مگر ثواب ملے گا 50,000 نمازوں کے برابر۔ اللہ نے مزید کرم فرمایا اور بلا لیا اپنے گھر میں، بیت اللہ حرم شریف میں، تو نماز ایک ہے مگر ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ 1 ریال صدقہ کیا ہے 1,00,000 ریال صدقہ کرنے کے برابر۔ 1 قرآن پاک پڑھا ہے مگر 1,00,000 قرآن پڑھنے کے برابر۔ ہر نیکی 1,00,000 کے برابر۔ سوچئے یہ اللہ کی مدد نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ تھوڑی سی عمر میں اتنا ثواب حاصل کر سکتی ہے یہ امت۔ فرمایا ہر آدمی تو مدینہ جا نہیں سکتا، ہر آدمی حرم شریف میں نماز پڑھ نہیں سکتا۔ کہا مایوس نہ ہو، ہم نے تمہیں کچھ زمانے، کچھ اوقات، کچھ ٹائم، کچھ راتیں، کچھ دن ایسے عطا فرمائے ہیں جن کے ذریعے سے تمہارا ثواب تمہارے گھر پر رہتے ہوئے بڑھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مقدس مہینہ عطا فرما دیا، ہر نیکی کا ثواب نفل کا فرض کے برابر، فرض کا 70 فرائض کے برابر۔ رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں جو مہینہ چل رہا ہے، اس میں اللہ نے ایک رات عطا فرما دی۔ یوں تو یہ پورا مہینہ افضل ہے، فضیلت والا ہے۔ آپ نے فرمایا الشعبان شہری ورمضان شہر اللہ، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی جب کسی کو کہہ دیں میرا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس میں بڑی فضیلت ہے۔ میرا ہے، حضور کہہ رہے ہیں میرا ہے۔ اللہ کہہ دے یہ میرے بندے ہیں تو ظاہر ہے ان بندوں کی فضیلت عام بندوں سے زیادہ ہے۔ فرمایا یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، حالانکہ ہر مہینہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، مگر فضیلت کی وجہ سے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے اور اس کی نسبت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نفلی روزے پورے سال رکھا کرتے تھے۔ پیر کے دن رکھتے تھے، جمعرات کے دن رکھتے تھے، اس کے علاوہ ایام بیض میں 13، 14، 15 تاریخ ہر مہینے کی اس میں روزے رکھتے تھے۔ لیکن سب سے زیادہ جو روزے آپ جس مہینے میں رکھتے تھے رمضان کے علاوہ، وہ شعبان کا مہینہ تھا۔
کثرت کے ساتھ آپ روزے رکھتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگوں کے روزے جو شرعی عذر کی وجہ سے جو عورتوں کو پیش آتا ہے ہر مہینے، چاہنے کے باوجود رمضان کے پورے روزے ہم لوگ نہیں رکھ سکتے، تو وہ روزے ان کی قضا فرض ہے۔ فرماتی ہیں میں ان روزوں کی قضا شعبان کے مہینے میں کرتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں حضور پاک علیہ السلام بھی روزہ رکھتے تھے، لہذا ہم بھی اسی میں اپنی قضا روزوں کی قضا کر لیا کرتے تھے۔ مگر فرمایا شعبان کے مہینے میں بھی اخیر تاریخوں میں روزے نہ رکھنا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ رمضان کے شروع ہونے تھے 2-4 دن پہلے روزہ نہ رکھنا۔ کیوں منع فرما دیا؟ شفقت کی وجہ سے، امت سے محبت کی وجہ سے، اس لیے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور شعبان کے روزے یہ تو نفل ہیں۔ اگر تم نے شعبان کے روزے مسلسل رکھے تو اس کے نتیجے میں کمزوری پیدا ہو جائے گی، اور فرض روزہ رکھنے میں ہو سکتا ہے تمہیں دشواری پیش آ جائے، تاکہ تازہ دم رہے یہ امت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنی امت کا بڑا خیال تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو روزے رکھتے تھے تو آپ کے روزہ رکھنے کا طریقہ امت سے مختلف تھا، یعنی آپ صوم وصال رکھتے تھے۔ صوم وصال کے معنی مل جانا، یعنی ایک روزے کو دوسرے روزے کے ساتھ ملا دینا۔ ملانے کا مطلب یعنی بیچ میں کچھ کھایا ہی نہیں، کچھ پیا نہیں، نہ سحری نہ افطاری، اور پھر روزہ رکھا، سحری بھی نہیں، افطاری بھی نہیں، اور پھر روزہ۔ تو ایک روزہ دوسرے روزے سے مل گیا، اس کو کہتے ہیں صوم وصال۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کی سیرت کیا ہے؟ جو نبی کی سیرت۔ اللہ کو نبی کو جو بھی صحابہ نے کرتے دیکھا، صحابہ نے اس کو کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ حکم الہی فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ صحابہ سے بڑھ کے اتباع کرنے والا کون؟ مگر وہ ایسے اتباع کرنے والے تھے کہ ان کو روکنا پڑتا تھا، اور ہم لوگوں سے کہنا پڑتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کی پوری سیرت و پوری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھا رہے تھے، اور یکایک آپ نے جنازے کی نماز کے دوران اپنی مبارک چپل اتاری نماز کے بیچ میں۔ صحابہ نے دیکھا، سب نے اپنی چپلیں اتار دی۔ نماز کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ کہا غلاموں نے اپنے آقا کو دیکھا تو غلاموں کی کیا اوقات تھی وہ چپل پہنے رہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جو چپل اتاری اس کی وجہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آ کے مجھے بتایا کہ چپل کا جو نچلا حصہ ہے جو زمین سے ٹچ ہوتا ہے اس میں نجاست لگی ہوئی، گندگی، مگر صحابہ نے تو نقل کی نبی کی۔ اسی طرح حضور پاک علیہ السلام رکھتے تھے صوم وصال، بغیر سحری بغیر افطار کے پھر روزہ اور پھر روزہ، مسلسل روزے۔ تو صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی ایسے روزے رکھتے ہیں، انہوں نے بھی شروع کر دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس طرح روزہ رکھنے سے منع کر دیا۔ اے اللہ کے رسول آپ بھی تو رکھتے ہیں۔ فرما ایکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ میری تمہاری برابری کہاں ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلا دیتا ہے، میرا رب مجھے پلا دیتا ہے،
یعنی میرے رب نے مجھے وہ طاقت عطا فرمائی ہے جو عام امتیوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ تم اگر اس طرح روزے رکھو گے تو کمزور ہو جاؤ گے، مگر میرے اندر وہ قدرت اللہ نے رکھی ہے کہ کوئی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شفقت کی وجہ سے منع کیا۔ کس قدر محبت تھی آپ کو اپنی امت سے، امت مشقت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ پوری سیرت آپ کی اس کی گواہ ہے، بہت سے کام ایسے تھے جو اللہ کے نبی کرنا چاہتے تھے فضیلت کو دیکھ کر، مگر صرف امت کے خیال سے آپ نے وہ کام نہیں کیے۔ انہی کاموں میں سے تراویح کی نماز بھی ہے۔ تراویح کی نماز 3 دن آپ نے جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھائی صرف، اور چوتھے دن آپ نہیں آئے، آپ نے گھر میں پڑھی۔ صحابہ بھی پڑھتے رہے مسجد میں، الگ الگ جماعت سے نہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اندیشہ ہوا کہیں یہ تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں نہیں آیا۔ قدم قدم پر آپ نے اپنی امت کا خیال کیا۔ معراج کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے جو تحفہ لائے تھے وہ نمازیں تھیں، اور 50 وقت کی نمازیں تھیں۔ آپ نے ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں فرمایا اے اللہ یہ تو بہت نمازیں ہیں۔ کیوں؟ نماز میں اللہ سے بات ہوتی ہے، نماز سے راحت ملتی تھی نبی کریم علیہ السلام کو۔ آپ کہتے ہیں رحنا یا بلال، لہذا امت کو بھی راحت ملے گی۔ آپ لے کے چلے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کیا ملا؟ کہا 50 وقت کی نمازیں۔ آپ کی امت کمزور ہے، میری امت طاقتور تھی، وہ اتنی نمازیں نہ پڑھ پائی، آپ کی امت کیسے پڑھ پائے گی؟ کم کرائیے۔ آپ تو چلے آئے تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ دینے سے امت کی خاطر کم کرانے کے لیے آپ گئے، اور بار بار گئے، یہاں تک کہ باقی بچی 5۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، آپ نے فرمایا اب مجھے جاتے ہوئے شرم آ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میری بات بدلتی نہیں ہے، 50 وقت کی فرض کی تھی، آپ کی خاطر ہم نے رعایت کر کے ان کی تعداد گھٹا دی ہے، مگر ثواب ان کو 50 ہی کا ملے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی خاص مدد ہے اس امت کے ساتھ، خاص رعایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو شعبان کا مہینہ عطا فرمایا، شعبان کے مہینے میں ایک رات عطا فرمائی، اس کا نام ہے شب برات۔ برات نہیں، برات کا تو اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ جو ہم لوگوں کے وہاں براتیں جاتی ہیں نا، ایک بس اور 4 یا 10 چھوٹی چھوٹی گاڑیاں، اور ان کا صاحب تھوڑے آدمی لیتے آئیے، کہنے ہماری برادری بہت بڑی ہے، خاندان بہت بڑا ہے ہمارا، رشتہ دار بہت ہیں، ناراض ہو جائیں کس کو لے جائیں کس کو نہ لے جائیں۔ اسی کو کہتے ہیں مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ زبردستی سامنے والا کم کرا رہا ہے، مگر نہیں، کسی مسلمان کا مال زبردستی کھانا یہ تو جائز ہے ہی نہیں۔ اور آپ اتنے مہمان لے کے جا رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں اور تو ہمیں کچھ چاہیے نہیں، میرے مہمانوں کو خوش کر دینا۔ دیکھیے اب بڑے کا نہیں چلے گا۔ اب بتائیے آپ، یہ ہے زبردستی پریشر اور زبردستی ہے یا نہیں ہے؟ اور کون صاحب یہ کر رہے ہیں؟ حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں۔ پھر لے کس کو جا رہے ہیں؟ سب کو لے کے جا رہے ہیں۔ حافظ جی آپ کو بھی چلنا ہے، امام صاحب آپ کو بھی لے چلیں گے، یعنی سب کو لے جا رہے ہیں آپ، اور سب کو وہی کھلا رہے ہیں آپ، زبردستی والا کھانا جو جائز ہی نہیں ہے۔ یعنی ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ جہالت ہے یہ، برات ارات نہیں ہے اسلام میں، یہ ہے برات۔ برات کے معنی ہیں بری کر دینا،
سزا ہونے والی تھی بری کر دیا گیا، رہائی مل گئی، چھوڑ دیا گیا، سزا معاف کر دی گئی۔ شب برات اس لیے ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بہت بڑی تعداد کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے برابر لوگ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ایک بکری کے جسم پر بال جو ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں زبیر؟ اچھا بہت ہوتے ہیں، بے گنتی بے حساب۔ اس قبیلے کی بکریاں بھی بہت تھیں تو بہت بڑی تعداد ہو گئی، مگر آپ نے فرمایا کچھ بد نصیب ایسے ہیں جن کو اس رات میں بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ جب اللہ کی رحمت موسلادھار برستی ہے تو اس کی چھینٹیں تو جو اندر برآمدے میں ہوتے ان تک بھی آتی ہیں جب تیز بارش ہوتی، مگر اتنی تیز بارش ہے کہ پوری امت کے افراد کو معاف کیا جا رہا ہے، بڑے بڑوں کو معاف کر دیا گیا، مگر جو اس میں بھی محروم رہیں ان سے بڑا بد نصیب و بدقسمت کوئی بھی نہیں۔ وہ ہے محروم ازل جو اب بھی تشنا کام ہے، جس کا جی چاہے پیے ساقی کا اذن عام ہے۔ وہ محرومی ہے۔ وہ کون کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی کی رحمت کہ آپ نے وہ لوگ بھی بتا دیے، ان کے کام بھی بتا دیے، تاکہ شب برات آنے سے پہلے پہلے میری امت اپنی اصلاح کر لے اور ان لوگوں میں کہیں شامل نہ ہو جائے انجانے میں جن کو معاف نہیں کیا جاتا۔ ان میں شراب پینے والا، ان میں ماں باپ کو ستانے والا، ان میں وہ آدمی، وہ مرد جو ٹخنوں سے نیچے اپنے کپڑوں کو لٹکانے والا ہو، ان میں وہ شخص بھی ہے جو ایک دوسرے سے کینہ اور عداوت دل میں رکھتا ہے، ان میں وہ شخص بھی ہے جو رشتوں کو توڑنے والا ہے۔ تہجد بھی چل رہی ہے، مسواک بھی چل رہی ہے، تلاوت بھی ہے، مگر رشتہ داروں سے رشتے خراب ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایسے لوگ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اگر معافی ہے، جیسے رمضان سے پہلے مسجدیں قلعی ہوتی ہیں مسجدوں کی، رمضان آنے والا ہے، ایسے ہی رمضان کی شب برات سے آنے سے پہلے پہلے دلوں کی صفائی کر لو، کینہ دھو ڈالو، اس لائق بناؤ تاکہ اللہ کی رحمت برسے اور ہم اس سے محروم نہ رہے۔ مگر اس میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے، نوافل ہیں، تلاوت ہے، ذکر ہے، اور وہ عبادت بھی مسجدوں میں نہیں ہے۔ کوئی بھی نفل عبادت کے لیے مسجد نفل نماز کے لیے نہیں ہے، تو فرض نماز کے لیے، جماعت کے لیے۔ نفل گھر ہی پہ پڑھنا افضل ہے۔ مسجد نبوی کے مقابلے میں اپنے ہوٹل پر نفل پڑھنا افضل ہے۔ اللہ کے رسول کی مسجد، حرم شریف، تحیت المسجد وہیں پڑھی جاتی ہے، وہ آ جا کے پڑھ لو۔ باقی نفلی نمازیں گھر پہ افضل۔ نیند آ جائے گی کہ سو جائیے۔ پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ رات میں جاگنا ہے اور بالکل آنکھوں سے پلکوں سے پلکیں ملنے نہ پائیں، بس چاہے چائے پیتے رہیے اور چاہے باتیں کرتے رہیے، چاہے کیرم کلم میں بیٹھ کے کیرم کھیلتے رہیے، مگر جاگنا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ سنت کے مطابق تھوڑی دیر جاگ لیجئے، اسی سے مغفرت ہو جائے گی۔ اسی جیسے لوگ کہتے ہیں جب قرآن خوانی کرتے ہیں، اولن تو قرآن خوانی کے لیے اعلان کرنا، لوگوں کو بلانا، یہی منع ہے، خلاف سنت ہے۔ پھر جو قرآن خوانی ہوتی اس میں بھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پورا قرآن ختم ہونا چاہیے۔ پورا قرآن ختم ہونا ضروری نہیں ہے،
10 پارے ہو گئے، 1 پارہ ہو گیا، 2 پارے ہو گئے، یہی کافی، سنت کے مطابق ہو، خلاف سنت نہ ہو۔ اللہ کے وہاں پارے نہیں گنے جاتے، جیسے لوگ کہتے ہیں کسی کا انتقال ہو، کل 10 قرآن ہیں ہمارے، لے لیجئے آپ، وہ کہتے ہیں 50 ہمارے ہیں، اب وہ خوش ہو رہا ہے۔ اللہ کے وہاں گنتی نہیں ہوتی، وزن ہوتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کی نیکیوں کا پلہ جھکے گا وہ تو جنت میں مزے کرے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نامہ اعمال نیکیوں کا پلہ اٹھ جائے گا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو نیکی کی تعداد پارے نہیں گنے جاتے خدا کے وہاں، وزن ہوتا ہے، اور وزن کاہے سے پیدا ہوتا ہے؟ سنت کے مطابق ہو وہ عمل، اور اخلاص کے ساتھ ہو، جتنا اخلاص اس میں ہوگا اتنا اس میں وزن ہوگا۔ صحابہ کے جو اخلاص تھا ویسا اخلاص اب کسی مسلمان میں پیدا ہی نہیں ہوگا، اس لیے ویسا ثواب بھی کسی کو نہیں ملے گا۔ تو غرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت بنایا ہے، بڑی قدر فرمائی اللہ تعالیٰ نے، عمر اس کی کم رکھی ہے مگر اللہ نے مدد فرمائی، شب برات دے دی، شب قدر عطا فرما دی رمضان میں، اور اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ عطا فرما دیا، 1 روزے کا ثواب 1 سال روزہ رکھنے کے برابر، ہر رات کا ثواب شب قدر کی رات میں جاگنے کے برابر۔ یہ سب اللہ کی مدد ہے۔ اللہ فرماتا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو تمام امتوں میں سے، سب سے بہترین امت ہو۔ تو یہ اللہ کے نبی کے صدقے میں اس امت کو یہ مقام ملا ہے، میدان محشر میں انبیاء کے حق میں گواہ بنایا جائے گا اس امت کو۔ کتنا بڑا اعزاز ہے اس امت کا، عمر کم ہے مگر نیکی پر ثواب زیادہ دیا جا رہا ہے۔ آپ بتائیے جتنی محنت ہو قاعدے میں ثواب اتنی ہونا چاہیے، لیکن طے کیا تھا بھائی ایک مزدور کو ملتے ہیں 700 روپے، مزدور نے مزدوری کی، مالک نے کہا ہم تمہیں 1000 دیتے ہیں، تو کسی کو اعتراض کرنے کا حق ہے؟ مزدور کو ہے؟ 700 طے کیے تھے آپ نے؟ کہ طے تو کیے تھے مگر یہ میری طرف سے انعام ہے، اور انعام کس کو دیا جاتا ہے؟ جس سے نفرت ہو، ہے نا، جس سے خاص تعلق ہے، خاص محبت ہے۔ اس امت سے اللہ کو خاص محبت، خاص تعلق ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی مثال، حضور نے مثال بھی کتنی عمدہ دی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک مزدور رکھا اور کہا صبح سے لے کے ظہر تک تم کام کرو، ہم تمہیں 1 روپیہ دیں گے۔ اس نے کام کیا ظہر تک، 1 روپیہ دے دیا۔ دوسرا مزدور رکھا، کہا ظہر سے عصر تک کام کرو، ہم تمہیں 1 روپیہ دیں گے۔ اس نے کیا، اس کو بھی 1 روپیہ دے دیا۔ تیسرے سے کہا عصر سے مغرب تک کام کرو، ہم تمہیں 2 روپے دیں گے۔ حالانکہ فجر سے ظہر تک لمبا ٹائم، ظہر سے عصر تک لمبا ٹائم، عصر سے مغرب بہت تھوڑا سا ٹائم، کام بھی تھوڑا ہوگا، اور پیسے کتنے؟ 2 روپے۔ آپ نے فرمایا جو ظہر تک جن سے کام کرنے کے لیے کہا گیا وہ یہودی ہے، ظہر سے عصر تک جنہوں نے کام کیا وہ عیسائی ہیں، اور فرمایا عصر سے مغرب تک جنہوں نے کام کیا یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ کام تھوڑا ہے مگر ثواب زیادہ ہے، ڈبل ثواب۔ تو ان لوگوں نے اعتراض کیا، صاحب یہ تو کوئی بات نہیں، ہم نے کام زیادہ کیا صبح سے دوپہر تک، اور انہوں نے تھوڑا سا کام کیا، آپ نے ان کو زیادہ مزدوری دی۔ تو مالک نے کہا میں نے جو تم سے طے کیا تھا وہ تمہیں دیا یا نہیں دیا؟
کہلے وہ تو صاحب آپ نے دیا ہے، 1 روپیہ تھا، وہ تو 1 روپیہ دیا ہے۔ کہا پھر یہ میرا فضل ہے، کرم ہے، انعام ہے، اور جس کو ہم چاہیں انعام دیں، آپ کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، لہذا اس پر کسی کو، یہ ہے اس امت کا حال۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام نبیوں کی امتوں سے بڑی امت میری ہو، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ان میں سے 70,000 بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا حضور کچھ اور بڑھا دیتے، اللہ سے کچھ اور اضافہ کرواتے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر ہر 1000 کے ساتھ 70,000، اے اللہ کے رسول اور تھوڑا اضافہ کر لیتے۔ کہا میں نے اللہ سے درخواست کی، اللہ نے کہا ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000، ہر ایک کے ساتھ 70,000۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، آزاد کردہ غلام، ان کا نام ہے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ۔ وہ بیمار ہو گئے تو وہاں کے جو حاکم تھے محمد ابن کعب قرظی، وہ ان کی عیادت کرنے نہیں آئے۔ جب نہیں آئے تو ایک صاحب آئے ان کے پاس عیادت کرنے، کہنے تم لکھنا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا لکھنا جانتے ہیں۔ کہا لکھو ذرا، تو حاکم کے نام خط لکھوایا، اور اس میں یہ لکھوایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے خادم یہاں موجود ہوتے اور عیسیٰ علیہ السلام کا خادم موجود ہوتا کوئی یہاں اور بیمار ہو جاتا تو تم ضرور عیادت کرنے کے لیے آتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم موجود ہے، بیمار ہے، تم عیادت کرنے نہیں آئے۔ اب جو خط پہنچا تو ایک دم سے وہ گھبرا گئے اور تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے، عیادت کی انہوں نے، معذرت کی، جانے لگے، کہنے رک جاؤ، ایک حدیث سنتے جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے بہت سارے لوگ جائیں گے جنت میں، اور 70,000 تو بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، اور فرمایا پھر ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 جائیں۔ تو غرضے کی ایک حدیث میں آتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کہا کہ تمہیں یہ پسند ہے کہ جنت میں جتنے لوگ جائیں، بہت بڑی جنت ہے، عرض السماوات والارض، ساتوں آسمان ساتوں زمین ملا دے تو جنت کی چوڑائی ہے، اور چوڑائی لمبائی سے زیادہ ہوتی کم ہوتی، لمبائی اور زیادہ ہوتی۔ اتنی بڑی جنت ہے، اس جنت میں 1/4 حصہ تمہارا ہو اور باقی جنت میں تمام نبیوں کی امتیں ہوں۔ کہ تمہیں یہ پسند ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اکبر، خوشی سے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ پسند ہے کہ پوری جنت میں 1/3 حصہ تمہاری تعداد ہو اور باقی 2 حصے میں تمام نبیوں کی امتیں ہوں؟ صحابہ نے کہا اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ پسند ہے کہ اتنی بڑی جنت ہے، اس جنت میں آدھے حصے میں اکیلے میری امت ہو اور آدھے حصے میں 1,24,000 پیغمبروں کی امتیں ہوں؟ صحابہ نے کہا اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، کتنی؟ 120 صفیں ہوں گی، اور 80 صفیں تو صرف میری امت کی ہوں۔ یہ خاص اعزاز ہے اس امت کے ساتھ، خاص شرف ہے۔ اللہ فرماتا تم بہترین امت ہو، پوری امت تمام امتوں سے افضل، مگر اس امت کا جو اگلا حصہ ہے، اس امت کا جو اگلا حصہ ہے وہ بقیہ پوری امت سے بہت افضل ہے۔ اگلے حصے سے مراد، بولو نا، اگلے حصے سے مراد
تم سے پوچھ رہے تھے، بولتے نہیں۔ اگلے حصے سے مراد حضرات صحابہ کرام، ان کا مقام پوری امت اور تمام امتوں سے افضل، مگر پوری امت میں سب سے افضل کون سا طبقہ ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا۔ آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اگرچہ صحابہ کی نمازیں کم ہوں، ہماری نمازیں زیادہ ہوں، ان کے حج کم ہوں، ہمارے حج زیادہ ہوں، ہماری تلاوت ان کی تلاوت سے بڑھ جائے، مگر اس کے باوجود جو فضیلت صحابہ کو حاصل ہے وہ بعد والے کسی آدمی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ صحابہ کی فضیلت عمل کی وجہ سے نہیں ہے۔ عمل تمہارے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، ان کی فضیلت تو صرف اس لیے ہے وہ صحابی ہیں، انہوں نے صحبت پائی ہے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، کیوں بہترین امت ہو؟ سرخاب کے پر تمہارے اندر لگے ہوئے ہیں، کیوں ہو بہترین امت؟ تمہاری خیریت اور فضیلت کی بنیاد کیا ہے، بیس کیا ہے؟ فرما اخرجت للناس، تمہیں پیدا کیا گیا ہے تمام انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ کسی بھی مذہب کے ماننے، یہودی، عیسائی، مجوسی، سکھ، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تمام انسانیت کو نفع اور فائدہ پہنچانے کے لیے۔ فائدے دو ہیں، ایک یہ ہے کسی آدمی کو فائدہ پہنچا دیا جائے، سب سے بڑا فائدہ، اور ایک یہ ہے کہ اس کو سب سے بڑے نقصان سے بچا لیا جائے۔ زیادہ بڑا فائدہ کون سا ہے؟ نقصان سے بچا لیا جائے۔ اور سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ کوئی آدمی جہنم میں چلا جائے، جہنم میں چلا جائے، اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہو سکتا۔ تم ساری امت کی رہنمائی کے لیے آئے ہو تاکہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہو، لوگ ایمان والے بن جائیں۔ اگر ایمان والے وہ بن جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جہنم میں وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، صرف ایمان اگر ہے۔ چنانچہ اس امت نے تبلیغ کی، صحابہ کرام نے، اولیاء اللہ نے، اور یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ شرک سے بچایا، کفر سے بچایا، قتل ناحق سے بچایا۔ سب سے بڑی نیکی ایمان ہے، اور سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ شرک۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے اندر سرخاب کے پر نہیں ہے، تمہاری فضیلت کی بنیاد یہ ہے تم لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اگر تمہاری وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو تم خیر امت ہو سکتے ہو بھلا؟ زید شریف ہے، کیوں؟ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اگر کھانا نہیں کھلاتا تو تھوڑی شریف ہے وہ۔ تم افضل امت کیوں ہو؟ اخرجت للناس، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اور تم فائدہ پہنچانے کے بجائے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہو، جھوٹی شکایتیں کر رہے ہو، مقدمے قائم کر رہے ہو، زبردستی دوسروں کی جائیداد پہ قبضہ کر رہے ہو۔ تم اسلام کو پھیلا نہیں رہے ہو، اسلام سے دنیا کو روک رہے ہو۔ لوگ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے اور دیکھ کر کے کہہ رہا اچھا اسلام اس کا نام ہے، مسلمان اسے کہتے ہیں، ہم نہیں قبول کریں گے اسلام۔ لہذا خیر امت بن کے رہو۔ حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بہترین امت تم ہو بشرطے کہ تم اس کی شرط پوری کرو۔ جو بھی شرط پوری کرے گا وہ اس خیر امت کی فضیلت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور شرط کیا ہے؟ تم لوگوں کو نفع پہنچاؤ۔ نفع کیسے پہنچائیں؟
فرمایا تأمرون بالمعروف، تم حکم دیتے ہو بھلی باتوں کا، یعنی لوگوں کو حکم دیتے ہو مگر خود نہیں بھلے کام کرتے ہو، نہیں خود تو بھلے کام کرتے ہو اور لوگوں کو بھی بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہو۔ بھلائی کیا ہے؟ کہ رجب میں ٹکیا بناؤ، یہ بھلائی ہے۔ شب برات میں گولے داغو، یہ ہے۔ قبرستان جاؤ، وہاں میلہ لگاؤ، وہاں کلیجی کھاؤ، یہ کیا ہے؟ یہ تو گناہ کی دعوت دے رہے ہیں آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شب برات میں صرف ایک مرتبہ پوری زندگی میں قبرستان جانا ثابت ہے۔ 10 سال آپ مدینہ طیبہ میں رہے، 10 مرتبہ شب برات آئی، صرف 1 سال آپ تشریف لے گئے۔ نبی نے جو کام جتنا کیا اتنا ہی کرو، نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ امام نہ بنو، مقتدی رہو نبی کے۔ اگر نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو برباد ہو جاؤ گے۔ کامیابی نبی کے پیچھے چلنے میں ہے اور بربادی نبی سے آگے بڑھ جانے میں ہے۔ چاہے جتنا اچھا کام تم کر سمجھ رہے ہو مگر وہ کام اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے، تم نبی سے آگے کیسے بڑھ گئے؟ تو فرمایا تأمرون بالمعروف، تم بھلی بات کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور بری بات سے روکتے ہو۔ بری بات کیا ہے؟ شرک، سب سے بری بات۔ اس کے بعد سب سے بری بات کیا ہے؟ بدعت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الامور محدثاتها، تمام کاموں میں سب سے بدترین کام بدعتیں ہیں، یعنی زناکاری سے بری ہے بدعت، چوری سے بڑا جرم ہے بدعت۔ بدعتی آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اور بدعتی آدمی کو قیامت کے دن حوض کوثر سے بھگا دیا جائے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میرا آدمی ہے، میرا امتی ہے۔ اللہ کے نبی کیسے پہچانیں گے؟ وضو کیا ہے تو وضو والے آدھا چمک رہے ہوں گے، حضور کہیں گے میرا امتی۔ فرشتے کہیں گے لا تدری ما احدثوا بعدک، حضور آپ کو نہیں پتا ہے آپ کے بعد جو کام آپ نے نہیں کیا، آپ کے صحابہ نے نہیں کیے، وہ کام ان لوگوں نے دین سمجھ کر کے کیے تھے۔ اللہ کے نبی کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیروا بعدی، دور ہو جائے وہ لوگ جنہوں نے ہمارے دین میں تبدیلی پیدا کی۔ اللہ کے رسول جب بھگائیں گے بھرے میدان محشر میں تو آپ بتائیے سفارش کون کرے گا؟ بڑے پیر صاحب کریں گے؟ جنید بغدادی کریں گے؟ حضور جس کو بھگا دیں گے کوئی اس کو سینے سے نہیں لگا سکتا۔ اس لیے بدعتیں، مسلمانوں کے گھروں میں بدعتیں موجود، طرح طرح کی بدعتیں۔ جب تم باہر کی اصلاح کیسے کرو گے؟ پہلے اپنے گھر کی اصلاح کرو۔ شادی میں بدعتیں، غمی میں بدعتیں، یہ تیجا اور 40واں اور برسی کیا ہے؟ یہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ قبر پر اذان کہنا بدعت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ مکان بن رہا ہے اور چوکھٹ کے اندر ایک لٹو لٹکا دینا، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت نہیں ہے۔ نوشہ کو بنانا، دولہا کو اس کے ہاتھ میں کنگنا باندھنا بدعت نہیں ہے، سہرا باندھنا بدعت نہیں ہے۔ مہندی لگانا مرد کا اپنے ہاتھ میں، نبی کی سنت ادا ہو رہی، نکاح من سنتی، میری سنت ہے، اور اس میں نبی کی مخالفت کر رہا ہے، کہا زیادہ نہیں تھوڑی سی لگائیں گے، تھوڑی سی ایک ٹکل لگا دیں گے خالی مہندی کی، یعنی زیادہ نہیں، 1 چمچ آپ غلاظت کھلائیں گے، آپ کو زیادہ نہیں کھلائیں گے، کھا لیجیے آپ۔ کھا رہے ہیں لوگ،
حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بدعت سے ایسے نفرت کرو جیسے پاخانے اور پیشاب سے بچوں کو نفرت دلائی جاتی، چھی، طبیعت کے اندر اس کے بھر دو۔ یہ بدعت ہے کیا؟ شیطان نے کہا میں نے مسلمانوں سے بڑے بڑے گناہ کروائے، مگر بعد میں نے دیکھا وہ سب ڈرتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہو جاتا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، ساری زندگی کی میری محنت پہ پانی پھر جاتا ہے توبہ کرنے کے بعد۔ تو میں نے بہت غور فکر کیا کوئی ایسا جال تیار کروں جس میں جب مچھلی پھنس جائے تو پھر کبھی نہ نکلے، چنانچہ میں نے بدعت کا جال تیار کیا ہے۔ قدغن ہے کہ کوچے میں کوئی آنے نہ پائے اور بے خبر آ جائے تو پھر جانے نہ پائے۔ جو بدعت میں مبتلا ہوتا ہے، شرابی شراب سے توبہ کرتا ہے، زانی زنا سے توبہ کر لیتا ہے، جواری جوے سے توبہ کر لیتا ہے، مگر بدعتی توبہ ہی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے جس کام کو وہ کر رہا ہے اس کو کیا سمجھ کے کر رہا ہے؟ ثواب کا کام، عبادت سمجھ کے کر رہا ہے۔ توبہ گناہ سے کی جاتی ہے، عبادت سے توبہ نہیں کی جاتی۔ جو اجمیر جا رہے ہیں کتنی بڑی تعدادی ہے، یہ ہندو، یہ کون ہیں؟ ہندو ہیں، سکھ اور عیسائی ہیں، مسلمان ہیں۔ کیا کریں گے وہاں؟ سر جھکا دیں گے، قبر کو چومیں گے، طواف کریں گے، چادریں چڑھائیں گے۔ ان میں سے کون سا عمل ایسا ہے جو بدعت نہیں ہے؟ اور سب ثواب سمجھ کے جا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو، تم بھلی باتوں کو حکم دیتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کی امت نے بھلی باتوں کو حکم نہیں دیا؟ بری باتوں سے نہیں روکا؟ ہر نبی کی امت نے روکا ہے۔ پھر اس امت کی خصوصیت کیا ہے؟ کہا جتنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت نے کیا ہے اتنا کسی نبی کی امت نے نہیں کیا۔ ایک ایک آدمی سے، اس کی تبلیغ، اس کی تعلیم، اس کے وعظ، اس کی نصیحت سے ایک ایک لاکھ لوگوں نے توبہ کیا، ایک ایک مجلس میں توبہ کی۔ امام جوزی، امام رازی اور کتنے بڑے بڑے مجدد، حضرت تھانوی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ ایسی ہستیاں ہیں جن سے لوگوں کے عقیدے صحیح ہوئے، بدعتوں کا خاتمہ ہوا ہے، سنتوں کے چراغ روشن ہوئے ہیں۔ اس امت میں ایسے بہت ہوئے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ، ایک کھیپ کی کھیپ ہے۔ یہ سب وہ دین کے خادم تھے جن کے پتہ ہے آپ کو 90 لاکھ لوگوں نے حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے۔ کتنے لوگوں نے؟ 90,000 نہیں، 90 لاکھ لوگوں نے۔ سب غیر ایمان والے تھے۔ کیا بات تھی، کیا انداز تھا، کیسے آئے تھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم بہترین امت ہو، اور جب تک یہ کام اس امت میں قیامت تک ہوتا بھی رہے گا۔ آپ نے فرمایا قیامت تک ایک امت ایسی جماعت میری امت میں رہے گی جو تبلیغ دین حنیف کرے گی، برائیوں سے روکتی رہے گی، بھلائیوں کا حکم دیتی رہے گی، دعوت، اور مخالفت کرنے والوں کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرے گی۔ لوگ برا کہیں گے ان کو۔ دارالعلوم دیوبند دیکھیے آپ، قادیانی اس کو برا کہتے ہیں، رافضی اس کو برا کہتے ہیں، اور منکرین حدیث اسے برا کہتے ہیں، منکرین فقہ اسے برا کہتے ہیں، بریلوی اسے برا کہتے ہیں، سب برا کہہ رہے ہیں۔ یہ حقانیت کی علامت ہے۔ ہم کسی سے سمجھوتا نہیں کریں گے، جو حق ہے اس کو حق کہیں گے، ہمیں خریدا نہیں جا سکتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا تھا صحابہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، باقی سب کریں گے، فرمایا میں ان سے جہاد کروں۔
سارے صحابہ منع کر رہے ہیں، کہا نہیں۔ بالآخر سارے صحابہ ساتھ ہو گئے اور سارے فتنے ختم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اس امت خیر پر کب تک رہے گی؟ جب تک یہ خود غرض امت نہیں بنے گی۔ خود غرضی کا مطلب ہمارا لڑکا نمازی ہے، پڑوسی کا لڑکا نمازی نہیں، ہم سے کیا مطلب ہے؟ جب تک اس کو درد نہ ہو اس کے دل میں، یہ مسلمان ہے، یہ نبی کا غلام ہے، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوگی۔ ایک آدمی اگر اسلام کے دائرے سے نکل جائے، حضور کا دل کتنا دکھے گا، اور ایک امتی اگر آپ کا جہنم سے بچ جائے میری وجہ سے، تو اللہ کے نبی کو کتنی خوشی ہوگی۔ یہ سوچ کہ ہر آدمی جتنا اس سے ہو سکتا ہے اتنا کرے، مگر شروعات کہاں سے کرے؟ امر بالمعروف نہیوں کا دو چیزیں ہیں، دو پر ہیں۔ یہ خالی بھلی باتوں کو حکم دے رہے ہیں، برائیوں سے نہیں روک رہے ہیں، کیوں؟ ناراض ہو جائیں گے صاحب، یہ بات نہیں چلے گی، اس کو کہتے ہیں مداہنت۔ سچے عالم کی پہچان یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ظہرت البدع او الفتن وصبت اصحابی فلیظہر العالم علمہ فإن لم يفعل فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ جب بدعتیں ظاہر ہوں اور فتنوں کا رواج ہو اور میرے صحابہ کو برا کہا جائے، تو عالم کی ذمہ داری اپنے علم کا اظہار کرے، بدعت کو بدعت کہے، حق کو حق کہے، حلال کو حلال کہے، حرام کو حرام کہے، کسی کی پرواہ نہ کرے۔ اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ وہ نبی کریم علیہ السلام کے نائب ہونے کے لائق نہیں، وہ اپنے منصب سے غداری و خیانت کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے بددعا دی ایسے شخص کو۔ اس لیے پھر فرما خالی عالموں کی ذمہ داری ہے، منکر اور معروف بھلی بات کا حکم دو، یہ وہی دے گا جو جانتا ہو بھلائی یہ ہے۔ اگر اس کو یہی نہیں پتا تو حکم کیسے دے گا؟ برائی سے روکے، اس کو جانتا تو ہو یہ برائی ہے۔ اسی لیے تبلیغ دین حنیف فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ فرض عین کا مطلب وہ ہر آدمی پر فرض ہے برائی سے روکو۔ ہر آدمی جب برائی کو جانتا نہیں تو روکے گا کیسے؟ ہر آدمی بھلائی کو، خیر کو، شریعت کے مطابق یہ کام ہے یا نہیں ہے، ہر آدمی جب جانتا نہیں تو حکم کیسے دے گا؟ اسی لیے کہا تم میں ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے۔ جب جماعت کا مطلب یہ ہوا، یعنی جماعت نے اگر وہ کام کر لیا سب گناہ سے بچ جائیں گے، کوئی نہیں کرے گا سب گنہگار ہوں گے۔ فرض عین کا مطلب وہ ہر آدمی پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اپنی امت سے فرمایا، تم میں سے جو آدمی، عالم ضروری نہیں، ہر آدمی مخاطب ہے، ہر امتی، تم میں سے جو خلاف شریعت کام ہوتا ہوا دیکھے، اس کو چاہیے وہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اگر اتنی بھی طاقت نہیں تو دل میں برا سمجھے۔ دل میں برا سمجھنے کا مطلب کہ بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، سب سے بڑا منکر یہی ہے آج۔ گھر میں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بیوی نماز نہیں پڑھ رہی، بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ نے ہاتھ سے روکا ان کو، یعنی اپنے اختیارات کا استعمال کیا، ہم تم سے ناراض ہو جائیں گے، ہمارے گھر میں تمہارے لیے جگہ نہیں ہے، سخت لہجہ استعمال کیا، زبان سے روکا۔ اگر نمک تیز ہو گیا تو آپ برہم ہو گئے، اور نماز چھوڑ دی تو کوئی مسئلہ نہیں، یعنی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے نماز کی جتنی کھانے میں نمک کی ہے۔
اگر دکان پر بچہ نہیں گیا تو آپ کا چہرہ بگڑا ہوا ہے، تیور الگ ہے آپ کے، اور اگر اس نے دیکھا کسٹمر آ رہے ہیں ہم کیا نماز پڑھنے کے لیے جائیں، تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی، کوئی خلش نہیں ہو رہی ہے، یہ کیا ہے منکر دیکھ رہے ہو، اندھے ہو؟ آپ نے فرمایا یہ سب سے کمزور درجہ ایمان کا ہے کہ دل میں برا سمجھے۔ دل میں برا سمجھنے کا مطلب نماز پڑھنا اچھی بات ہے، نہ پڑھ رہا تو گناہ ہے، ہم بھی دل میں گناہ سمجھتے، یہ نہیں ہے دل میں گناہ سمجھے۔ دل میں برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے یعنی وہ غور کرے، فکر کرے، بے چین ہو کہ یہ آدمی سیدھے راستے پہ آ کیسے جائے، یہ نمازی کیسے بن جائے، سوچے، اور اس طرح سوچیں جیسے بھوکے آدمی کو اس وقت تک قرار نہیں آتا جب تک کہ کھانا نہ مل جائے، اور پیاسے کو چین نہیں آتا جب تک کہ پانی نہ مل جائے۔ ایسے منکر دیکھ کر اپنے گھر میں اس آدمی کو چین ہی نہ آئے، میرے گھر میں نماز نہیں ہو رہی، میرے ہوتے ہوئے کوشش بھی کرے زبانی، اور زبانی کوششیں کرے، ترغیب دے اور اس سے بائیکاٹ کی دھمکی دے، اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات سب کچھ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے۔ اور کیا دعا کرے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے پالنے والے مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ یہ دعا قرآن میں لکھی ہوئی ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، یہ دعا قبول ہوگی۔ اسی طرح سورہ فرقان کی وہ جو دعا ہے کیا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، کسی بزرگ کی دعا تمہاری اولاد کو اتنی نہیں لگے گی جتنی ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کو لگتی، تو دعا ہی نہیں کی، انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان بندوں کی تعریف کی جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں قرآن میں، اور کیا دعا کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہماری بیویوں کی طرف سے، ہمارے بچوں کی طرف سے، اے اللہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور آنکھیں جب ٹھنڈی ہوتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، ارے ہوتی ہے نا، بڑی راحت ملتی ہے، بڑا سکون، بڑا اچھا لگتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے۔ اور ایک ایمان والے کی آنکھ ٹھنڈی جبھی ہوگی جب اس کی اولاد نمازی ہو۔ نمازی تو ہے مگر کاروبار خراب ہے، جب بھی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی۔ اے اللہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے۔ اللہ کے قبضے میں سب کچھ ہے، دنیا بھی اسے مل جائے گی، دین بھی اسے مل جائے گا، مانگیے تو اللہ تعالیٰ سے۔ کہنے ایک مرتبہ مانگا تھا ہم نے تو قرآن میں کیا ہے، والذین یقولون، یقولون کا مطلب ایک مرتبہ نہیں، جو مانگتے رہتے ہیں، یہ اپنی دعا کا جز بنائیے، پابندی سے مانگیے۔ ایک مرتبہ جب سائل مانگتا ہے تو اسے لوگ نہیں دیتے، وہ کہتا صاحب دے دیجئے نا، دوبارہ پھر کہا اس نے، پھر آپ نے نظر انداز کیا، پھر اس نے مانگا، اتنا مانگا، پیچھے پڑ گیا آپ کے کہ آپ جیسا سخت دل آدمی بھی بھائی لوٹ جاؤ یہاں سے۔ ایسے مانگو دل لگا کے، اس طرح مانگو کہ مانگنے میں مزہ آنے لگے۔ یہ ہے دعا، پتہ یہ چلا کہ ہم دعا پڑھ رہے ہیں، مانگ تھوڑی رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا، یہ پڑھ رہے ہیں آپ کو خبر ہی نہیں ہم مانگ کیا رہے ہیں، کیا چیز ہمیں چاہیے، دل لگا کے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ کتاب والے بھی ایمان لے آتے، کون؟ یہود و نصارہ، توریت والے، انجیل والے، اگر یہ بھی آخری نبی پر ایمان لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، یہ بھی بہترین امت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بہترین امت میں شامل ہوتے
بلکہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اولئک یؤتون اجرہم مرتین، اگر یہ ایمان لے آتے تو ان کو ہر نیکی پر ڈبل ثواب ملتا، ایک اپنے نبی پر ایمان لانے کا، ایک آخری نبی پر ایمان لانے کا۔ اللہ فرماتا ہے لیکن ہوا کیا، منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، ان میں سے بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لائے اہل کتاب میں سے، عبداللہ ابن سلام، زید ابن ثانہ، عیسائیوں میں نجاشی بادشاہ، اصحمہ، کعب احبار، تھوڑے سے لوگ ایمان لائے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں جو جانتے تو تھے یہ آخری نبی ہے اور یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے، مگر انہوں نے جاننے کے باوجود آپ کا کلمہ نہیں پڑھا۔ ان میں سے اکثریت نافرمانوں کی ہے، بہت کم ایمان والے ہیں۔ جب اکثریت ہے ان کی اور ہم ہیں اقلیت میں، تو یہ اکثریت والے ہمیں ستائیں گے، ہمیں پریشان کریں گے۔ اللہ فرماتا نہیں، لن یضروکم الا اذی، یہ تمہیں اذیت نہیں پہنچا سکتے، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر تم خیر الامم بن جاؤ، نبی کی واقعی اگر تم امت بن کے رہو، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے یہ دونوں قومیں تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتی۔ لن یضروکم الا اذی، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، چھوٹی موٹی تکلیف عارضی طور پر پہنچا سکتے ہیں، یہ غالب ہو جائے تمہارے اوپر، حاکم ہو جائیں، تمہیں فنا کرنے کے اوپر یہ قادر ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَيُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارِ، اور اگر انہوں نے ہمت کی اور تم سے لڑنے کے لیے یہ آئے، اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارِ، یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر کہیں سے ان کو مدد نہیں ملے گی، تمہارے مقابلے میں یہ سر اٹھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ بتائیے۔ صحابہ کے زمانے میں پورا ہوا، وہی خیر امت تھے، بھلی باتوں کا حکم دیتے تھے، بری باتوں سے روکتے تھے، دین پر مکمل عامل تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ خیبر کے یہودی سامنے آئے، شکست کھا گئے، بنو قریظہ نے سر اٹھایا، کچل دیے گئے، بنو نذیر نے غداری کی، جلا وطن کر دیا گیا، بنو قینقاع سامنے آئے، ان کو بھی نکال کے باہر کر دیا گیا، اور ایک زمانہ آیا جزیرۃ العرب سے یہودیوں کو نکال دیا گیا، کسی میں سر اٹھانے کی ہمت نہ تھی۔ کب تک؟ جب تک خیر الامم تم تھے۔ آج بھی اگر خیر الامت بن جاؤ تو اللہ کا وعدہ آج بھی یہی ہے، لیکن آج یہود و نصارہ مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑے ہیں جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں۔ اتنے اسلامی ملک ہیں، اس کے باوجود سب تماشائی بنے ہوئے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ پانی کہاں مر رہا ہے؟ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، اللہ کا وعدہ قیامت تک کے لیے ہے، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں۔ پھر جو تو غالب نہیں، کچھ ہے کسر ایمان میں۔ جو لوگ ایمان والے ہیں، جو ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ اگرچہ تھوڑے سے ہیں، مگر پھر بھی انہوں نے ناکو چنے چبوا دیے۔ دنیا حیرت میں پڑی ہوئی ہے، اللہ کی کھلی ہوئی مدد ان کے ساتھ میں ہے۔ نہ یہ سوچ سکتے تھے، نہ دنیا سوچ سکتی تھی۔ آپ بتائیں 3 مہینے سے زیادہ ہو گئے، اور دکانیں نہیں، کھانے کا سامان نہیں، اور مسلسل رات دن لڑائی۔ آپ سوچئے اتنی بڑی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے۔ اللہ کا یہ وعدہ، اللہ فرماتا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، یہ یہودی ایسے ہیں جن کے اوپر ذلت چپکا دی گئی ہے، اور اللہ جب چپکا دے تو اس کو چھڑایا نہیں جا سکتا۔ اینما ثقفوا، یہ جہاں کہیں پائے جائیں گے یہ ذلیل ہوں گے۔ پوری دنیا کی نگاہوں سے گرے ہوئے ہیں، پوری دنیا احتجاج کر رہی ہے۔ جنگی جرائم کا ارتکاب، اسپتالوں پہ بمباری، اسکولوں پہ بمباری، عبادت خانے شہید کر دیے۔
اللہ فرماتا ہے یہ ہمیشہ ذلیل رہیں گے. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر دو ذریعوں سے ان کی ذلت ختم ہو سکتی ہے، ایک اللہ کے ذریعے سے اور ایک انسانوں کے ذریعے سے. اللہ کے ذریعے سے کیسے؟ یعنی یہ مسلمان ہو جائیں ان کی ذلت ختم ہو جائے گی. یا اللہ کے ذریعے سے یہ بھی مطلب ہے رہیں اپنے مذہب پر لیکن لڑائی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، عبادت کریں خالی اپنے عبادت خانوں میں. تو شریعت کا کیا مسئلہ ہے؟ جس قوم سے تمہارا مقابلہ ہے اگر اس کے لوگ علماء عباد اگر وہ اپنے مندروں میں اپنے گرجا گھروں میں اگر اللہ کی عبادت میں اپنے مذہب کے مطابق مشغول ہو، ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. دنیا کے کسی مذہب میں ایسا ہے؟ اگر عورتیں ہیں ان کو بھی قتل نہیں کر سکتے، بچے ہیں ان کو بھی قتل نہیں کر سکتے. یہ بحبل من اللہ ہے. بحبل من الناس کا مطلب یا پھر یہ صلح کر لے. اگر کسی نے صلح کر لی، تم نے اس سے وعدہ کر لیا، اب اس کی جان کی بھی حفاظت ضروری ہے، مال کی بھی حفاظت ضروری ہے. یہودیوں کی جو حکومت آج کل موجود ہے دنیا میں، یہ کیا ہے؟ قرآن کی اسی آیت کی تفسیر ہے الا بحبل اللہ و بحبل الناس. لوگوں سے انہوں نے صلح کر رکھی ہے، لوگوں سے معاہدہ کر رکھا ہے. لوگوں سے مراد خالی مسلمان نہیں ہیں، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، عیسائی ہیں، دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں. ان یہودیوں کے ان سے تعلقات ہیں، وہی ان کی حمایت کر رہے ہیں، وہی ان کو اسلحہ دے رہے ہیں، ورنہ ان کا وجود ایک دن بھی باقی نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ الذِّلَّةُ، ان کے اوپر ذلت طاری کر دی گئی ہے، یہ کوئی ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا. ایسا کیوں ہے آخر؟ اس لیے کہ ان کے جرائم بڑے ہیں. کیا جرم ہے ان کا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، ایسا اس لیے ہے یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. توریت کی آیتوں کا انکار کیا جن پر ایمان کا دعویٰ ہے، انجیل کی آیتوں کا انکار کیا جس میں آخری نبی پر ایمان لانے کا حکم ہے، اور قرآن کا تو انکار کیا. یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور یہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، ولیوں کو نہیں. نبی کے قتل سے بڑا کوئی گناہ دنیا میں نہیں ہے شرک کے بعد. ایک نبی نہیں، نبیوں کو قتل کرتے تھے. ناحق کا مطلب سمجھتے تھے ہم ناحق قتل کر رہے ہیں. ایک دن میں 100 سے زیادہ نبی قتل کیے ان ظالموں. اللہ فرماتا ہے بغیر حق. اگر یہ فلسطین کے بچوں پہ ترس نہیں کھا رہے، عورتوں پہ ترس نہیں کھا رہے ہیں، کوئی بعید بات نہیں ہے، یہ تو خیر الناس انبیاء علیہ السلام کے قاتل ہیں. اللہ فرماتا ایسا ہوا کیوں؟ ان کے دل اتنے سخت کیسے ہو گئے؟ ان کو ترس نہیں آ رہا ہے. دل کی سختی کا سبب کیا ہے؟ کہیں ہمارے دل سخت نہ ہو جائیں. اللہ فرماتا ہے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور یہ حد سے آگے نکلتے جاتے تھے. یعنی جب آدمی گناہ کرتا رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد نیک لوگوں سے اسے نفرت ہو جاتی ہے اور برے لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے. پھر ہر عیب اسے اچھا لگتا ہے، ہر نیکی سے اس کو کیا ہوتا ہے؟ الرجی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودی ذلیل ہیں، ان کی یہ حرکتیں. مگر قرآن کا انصاف دیکھیے، اللہ کیا کہتا ہے؟ مگر سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں. ایک لاٹھی سے نہ آنکنا، دشمن سے بھی انصاف کرنا، یہ قرآن نے سکھایا. یہودی دشمن ہیں، فرمایا مگر سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں. ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعی سچے ایمان والے ہیں، اور وہ وہی ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور جنہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا. کیسے ہیں وہ لوگ؟ لیسوا سواء من اہل الکتاب، تمام کتاب والے برابر نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں. امت قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو راہ حق پر قائم ہے، جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. کب؟
آنا اللیل، رات کے وقت میں یعنی تہجد کی نماز میں، جو بہت ہی اخلاص کا اور بہت ہی بابرکت وقت ہوتا ہے، اس وقت کھڑے ہوتے ہیں۔ وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ مطلب سجدے میں آیت پڑھنے کی اجازت نہیں، رکوع میں آیت پڑھنے کی اجازت نہیں۔ سورت پڑھنا بھول گئے قیام میں، رکوع میں گئے پڑھ لیں، کا نہیں، سجدے میں پڑھ لیں، کا نہیں۔ کیوں؟ قرآن کی عظمت کا تقاضا یہ ہے اسے حالت قیام میں پڑھا جائے، رکوع میں اگر پڑھو گے یہ قرآن کی توہین، اجازت ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور نمازوں میں قرآن پڑھتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ علماء نے یہ بھی لکھا یا سجدے سے مراد نماز ہے، اور نماز سے مراد کون سی نماز؟ نماز تو ہر نبی کی شریعت میں رہی ہے، مگر یہاں نماز سے مراد ہے عشاء کی نماز۔ کون سی نماز؟ یعنی اور نمازیں تو پڑھتے ہی ہیں، عشاء کی نماز بھی پڑھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عشاء کی نماز اس امت کی خصوصیت ہے، کسی نبی کی امت میں عشاء کی نماز نہیں تھی۔ عشاء کی نماز صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی میں، اور دیر سے آئے آپ، دیکھا صحابہ کرام کہ نیند کا غلبہ ہے، ان کی ٹھوڑیاں جو ہیں سینے سے لگی ہوئی، اتنی دیر ہو گئی۔ آپ تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ پوری روح زمین پر جس نماز کا تم انتظار کر رہے ہو، دنیا کی کسی قوم نے اس نماز کا کبھی انتظار نہیں کیا۔ اور آپ نے فرمایا مجھے اگر تمہارے اوپر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے، تمہارے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا تو میں عشاء کی نماز تہائی رات تک مؤخر کر دیتا، دیر سے میں نماز پڑھتا عشاء کی۔ عشاء کی نماز دیر سے پڑھنا ہی افضل ہے، مگر آپ کو اپنی امت پر کتنا خیال تھا، اپنی امت کا، مشقت کا اگر اندیشہ نہ ہوتا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور خود تو صحیح راستے پر قائم ہیں، دوسروں کو بھی بھلی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ ویسارعون فی الخیرات، اور نیک کاموں میں آگے بڑھتے ہیں۔ نیک کاموں میں آگے بڑھنے کے دو مطلب، ایک مطلب یعنی وہ سوچتے ہیں یہ شب رات آئی ہے اور پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی، اس سے پہلے ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ وہ یہ سوچتے ہیں پچھلی مرتبہ شب برات پہ کچھ نہیں کیا تھا، اب یہ آئی ہے لہذا ہم اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ یہ مطلب ہے آگے بڑھنے کا، آگے بڑھ کے عبادت کریں گے۔ دوسرا مطلب دوسروں کے مقابلے میں نیک کام میں آگے بڑھتے ہیں۔ یہ 10 پارے انہوں نے پڑھے تھے تو ہم 11 پڑھیں گے، یہ 11 پڑھے تھے تو ہم 12 پڑھیں گے۔ مگر یہ بھی زیادتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب پارا ہو جائے بس، چاہے زبر زیر کی غلطیاں ہوتی رہیں، ایسا اللہ کے وہاں پڑھنا مقبول نہیں ہے۔ تھوڑا پڑھو، قاعدے سے پڑھو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے یسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین، اور یہی لوگ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ نیک لوگ ہیں، ایمان لائے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پرانے گناہوں کی وجہ سے ان کی نیکیوں کی ناقدری نہیں فرمائیں گے، بلکہ ہر نیکی پر ان کو ڈبل ثواب ملے گا۔ وما يفعلوا من خیر فلن یکفروا، اور جو یہ نیک کام کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں ہوگی۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سے ڈرنے والوں کو جانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ تمام اہل کتاب برے ہو گئے، جو اچھے ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا، اور جو پھر بھی کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں وہ سزا سے اپنے آپ کو،
ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اللہ فرماتا اور جو لوگ جنہوں نے کفر کیا، آخری پیغمبر جانتے ہیں نبی برحق ہے اور نہیں مانا. کیوں نہیں مانتے تھے وہ؟ اگر مان لیں گے تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، لوگ ہمیں مقتدی نہیں سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ ان کی چودراہٹ باقی رہے گی اور نہ آخرت ان کو نصیب ہوگی. اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا، اور بے شک جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ان کے کام نہیں آئیں گے ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی. جب اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا تو یہ بجائے مال اور اولاد کیا ہے ان کو بچانے کے، ان کے لیے اور مصیبت بن جائے گی. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں کتنے دن رہیں گے؟ ہمیشہ رہیں گے. وَمَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ. اللہ فرماتا اور وہ لوگ جو کفر میں مبتلا ہیں، یہ لوگ کبھی کبھی نیک کام بھی کرتے ہیں، یعنی بھنڈارے قائم کیے اور کسی بھی مذہب کا ماننے والا اس کو کھلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، کمبل تقسیم کر رہے ہیں، کرتے نہیں کرتے. فرما کفر کے باوجود اگر یہ کام کریں گے دنیا میں تو ان کو اس کا فائدہ ملے گا مگر آخرت میں کچھ نہ ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کے بغیر آخرت میں کچھ نہیں ملتا. بلکہ یہ بالکل، اور اگر انہوں نے کفر بھی کیا، کفر کے ساتھ ساتھ انسانوں کو ستایا، پریشان کیا، اسلام کی مخالفت میں پیسہ خرچ کیا، اسلام دشمنی میں خرچ کیا، تو فرمایا بجائے دنیا میں بھی کچھ نہیں ملے گا اور آخرت میں اور دنیا میں بجائے فائدے کے اور نقصان ہی ہوگا. اللہ کے قہر و غضب کا شکار یہاں بھی ہوں گے اور وہاں بھی ہوں گے. پیسہ بھی جائے گا اور مقصد بھی ان کا پورا نہیں ہوگا. اللہ نے اس کو مثال دے کے سمجھایا، کہا مثل ما ينفقون، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں کفر کے باوجود، کمثل ریح، اس ہوا کی طرح ہے، فیہا سر، جس کے اندر پالا ہو. پالا ٹھنڈی ہوا جو ہوتی ہے جس پیڑوں پہ پڑتی ہے تو پیڑ جل جاتے ہیں اور پوری کی پوری فصل برباد ہو جاتی ہے. فرمایا کہ اس ہوا کی طرح ہے جس میں پالا ہو. اصابت حرث قوم ظلموا، پھر وہ ایک ظالم قوم کی کھیت پہ جا پڑے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہو اور پورے کھیت کو برباد کر دے. جیسے ان کا کھیت برباد ہو گیا، بڑی امیدیں تھیں، ایسے ہی انہوں نے نیک کاموں میں خرچ کیا، ان کو بڑی امیدیں تھیں، جیسے اس کو فائدہ نہیں ہوا ایسے ان کو بھی. لیکن جو ان کو فائدہ نہیں پہنچایا اللہ نے، تو یہ ظلم نہیں ہے. کیوں؟ ظلم انہوں نے خود کیا. اگر یہ ایمان لے آتے تو پھر ان کو ثواب ملتا. ایمان نہیں لائے، خود اپنا. وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن انفسهم یظلمون، لیکن یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. تو باہر صورت اللہ تعالیٰ نے گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو شب برات آ رہی ہے اس میں 14 تاریخ کو مسجدوں کے بجائے اپنے گھروں میں جاگنا ہے اور عبادت جو کرنا ہے ان میں قضا جو نمازیں باقی ہیں اگر وہ نہیں پڑھیں گے اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے. نفلیں پڑھ رہے ہیں، صلاۃ التسبیح وغیرہ پڑھ رہے ہیں خالی، یہ اگر نہیں پڑھیں گے تو پکڑ نہیں ہوگی. جو نماز قضا ان کو پڑھیں، نوافل پڑھیں، اس کے بعد لمبی لمبی رکعتیں، ایک سورت میں ایک رکعت میں کئی سورتیں پڑھ سکتے ہیں آپ. جب کئی سورتیں پڑھیں گے رکعت لمبی ہو جائے گی. پھر اس کے بعد نمازوں کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن کی تلاوت زبانی بھی کریں اور دیکھ کے پڑھیں تو ڈبل ثواب ملے گا. تیسرے نمبر پر ہے ذکر، اللہ کا ذکر.
افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ذکر کرے۔ چوتھے نمبر پر چیز کیا ہے؟ دعا، اپنے لیے، عالم اسلام کے لیے، مرحومین کے لیے، سب کے لیے، اس لیے کہ ان کے پاس تو وہ تو انتظار میں ہے کوئی ثواب بھیج دے میرے پاس، شدت سے انتظار میں ہے۔ اور ایسا زمانہ ہم لوگوں پہ بھی آنے والا، ہم لوگ جب پہنچ جائیں گے تو انتظار کریں گے۔ اگر آج ہم ان کو ہدیے اور تحفے بھیجیں گے، کل جب ہم قبروں میں ہوں گے تو لوگ ہمارے پاس بھی ہدیے اور تحفے ثواب کے بھیجیں گے۔ اس لیے اس میں کمی نہ کریں، صرف اپنے رشتہ داروں کو نہیں، تمام ایمان والوں کو۔ ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دیجئے، وَلِوَالِدَيَّ، میرے ماں باپ کو بخش دیجئے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور تمام ایمان والوں کو، آدم علیہ السلام کی امت سے لے کے آخر تک، یوم یقوم الحساب، سب لوگ اس میں آ گئے۔ اور خاص طور سے جن اعمال کی وجہ سے مغفرت نہیں ہوتی ان سے پرہیز کیا جائے، یعنی اگر لڑائی جھگڑے ہیں صلح کر لی جائے، کینہ ختم کیا جائے، اپنے پیر کے ٹخنوں کو کھولے رکھا جائے، خالی شبرات بھر نہیں، بعد میں بھی۔ صرف شبرات میں مسلمان بن گئے، اللہ میاں کو دھوکہ ہوگا یہ تو، اور اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ ہمت کرو گے اللہ مدد فرمائے گا۔ محمد اسرائیل کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ افضال کی طبیعت خراب ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ انیس بھائی مرحوم کی اہلیہ کی بہت طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ صوفیہ اظہاری اسپتال میں ایڈمٹ ہے، اللہ شفا دے۔ محمد رضوان بھائی کی طبیعت خراب ہے، آراف اور ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر درس میں ان کا نام آنا چاہیے دعا میں، ہے یہ نام جو ہے تقریباً ہر درس میں حضرت مولانا ابرار الحق صاحب فرمایا کرتے تھے، دعا وہ زیادہ قبول ہوتی ہے جس میں خصوصیت نہ ہو، عام ہو۔ اللہ تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مگر لوگ یہ سمجھتے ہیں جتنا خاص کر کے لکھا جائے گا اتنا ہی اچھا ہوگا، شاید بھول گئے ہوں گے، ارے ہم لوگ بھول جائیں گے، اللہ میاں تھوڑی نہ بھولیں گے۔ محمد مجتبیٰ یہ نام بھی بار بار آتا ہے، محمد نسیم، محمد بلال، بہرحال جنہوں نے نام لکھے ہیں، اور اتنے وہ زیادہ جنہوں نے نام نہیں لکھے، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے، سب کی مرادوں کو پورا فرمائے، سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مہینے کی برکتوں سے اور آنے والے مہینے کی برکتوں سے کما حقہ ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو برات کی رات، جہنم سے آزادی کی رات آنے والی ہے، اللہ اس کی برکتیں ہر امتی کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ جہنم سے آزادی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جنت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہاں کئی تیرے بندے پریشان حال غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی، حرمین شریفین کی، دنیا کی تمام مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو نفرتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں، ملک میں آگ لگانا چاہتے ہیں، اے اللہ یہ سب ملک کے، ایمان کے، انسانیت کے دشمن ہیں۔ اے مالک ان سب کے فتنے سے اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ
ان کے منصوبوں کو ناکام فرما دے، اے اللہ ان کی تدبیروں کو انہی پر الٹ دے، اے اللہ ان کے دماغوں کو معوف کر دے، اے اللہ تو خود ان سے انتقام لے لے، اے اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، محمد عارف کو شفا عطا فرما اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب۔